یہ تمام قافلہ اس قدر گریہ میں مصروف تھا کہ امام سجاد نے سوچا کہ اب ان کو یہاں سے لے جانا چاہیے. ابھی وہ لے جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, سب کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ جانے کیسے امام نے منایا ہوگا, کیسے کہا ہوگا کہ چلیے مدینے. ارے اب یہ جا کے کیا کریں گی مدینے, ان کا گھر تو سونا ہو گیا, ان کی مانگ تو اجڑ چکی ہے, ان کی کوکھ تو جل چکی ہے, ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے. کربلا میں سب رہنا چاہتی ہے. کہا جاتا ہے کہ مادر علی اکبر, ان کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سال بھر تک حسین کی قبر پر رہی, اس لیے کہ کہتی تھی کہ میں مدینے جا کے کیا کروں. امام سجاد نے کہا مادر گرامی چلیے, اب مدینے تشریف لے چلیے. اور آپ فرماتی ہے بیٹا میں مدینے جا کے کیا کروں گی, ارے میری گود بھی اجڑی, کوکھ بھی اجڑی, میرا یہ والی وارث یہی سو رہا ہے, مجھے مدینے جانے سے کیا ملے گا. میری سکینہ قید خانے میں ہے, میرا بیٹا علی اصغر یہی ہے, میرا والی وارث یہی سو رہا ہے. اب میں کیوں کر دھوپ میں نہ رہوں, میں کیوں کر سائے میں رہوں. ارے میں ہرگز پلٹ کے نہ جاؤں گی. ارے کس طریقے سے تیار کیا ہوگا امام نے. قافلہ چلنے لگا. عزیزو میرا دل کہتا ہے کہ جس نے ایک بار حسین کی قبر کی زیارت کی ہو, ہم میں اور آپ میں سے جو صدیوں دور رہا ہو, جب کربلا چھٹتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. دور تک روزے کے اوپر نظر ڈالتے جاتے ہیں, دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ابھی تک قبہ دکھائی دے رہا ہے, ابھی میں میناریں دیکھ سکتا ہوں. لیکن کربلا سے جیسے انسان دور ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کی جان نکال لی گئی ہو. ارے جب ہمارا یہ حال ہے تو ان مخدرات کا کیا عالم رہا ہوگا, کس طریقے سے انہوں نے جدائی حاصل کی ہوگی. چلے وہاں سے. اب میرا دل کہتا ہے کہ وہاں سے چل تو دیے ہوں گے, لیکن جو بھوکے اور پیاسے رہ چکے ہیں, جو قید شام کی مصیبتیں جھیل چکے ہیں, جن کے والی و وارث اس دنیا میں نہیں ہے, ان کے لیے اب کیا ہے جینے میں رکھا, کس طریقے سے راستہ گزارا ہوگا, کیا کھایا ہوگا, کیا پیا ہوگا. تاریخ تو خاموش ہے. میرا دل کہتا ہے کسی ماں نے کچھ نہ کھایا ہوگا. میرا دل کہتا ہے کوئی بہن ایسی نہ ہوگی کہ بھائی کی وجہ سے کچھ کھا پی سکے. کیسے مدینے پہنچے ہوں گے. ارے ابھی ورود مدینہ سے پہلے ہی امام سجاد اتنے مدبر ہے, چاہتے نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ایک ہی صدمہ پہنچے. میرا دل کہتا ہے اسی لیے امام نے باہر قافلے کو روک لیا, اور روکنے کے بعد لہجہ لہجہ دھیرے دھیرے مدینے کی طرف یہ گئے ہیں. اے مولا آپ نے سب کو تسلی دے دی, بلکہ یوں کہوں کہ حسین مرکز تھے کربلا میں. کسی کو کوئی مشکل ہوتی تھی وہ حسین تک جاتا تھا, کسی کی کوئی پریشانی ہوتی تھی وہ حسین تک جاتا تھا. حسین سب کی نگہداشت کرتے تھے. حسین کے پاس عباس اور علی اکبر تھے, حسین کے پاس قاسم اور محمد تھے, حسین کے پاس حبیب اور مسلم تھے. لیکن آپ تو ایک دم تنہا ہے مولا, آپ کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. امام سجاد کیوں کر مدد کرے. محمد حنفیہ کو خبر ہوئی میرا بھائی مارا گیا, ارے فرزند رسول شہید ہو گئے. محمد آئے اور آ کر کے ایک مرتبہ سید سجاد کو پہچان نہ سکے. ایک مرتبہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے, کہا کہ چچا کیا آپ نے مجھے بھی نہیں پہچانا. کہا علی ابن حسین, ارے سید سجاد تم ہو. کہا ہاں چچا, بس جیسے ہی گلے لگانا چاہا, کہا چچا گلے نہ لگائیے, میرے گلے میں توق باندھا گیا تھا, اس کی اذیت ابھی تک موجود ہے. سید سجاد کا یہ کہنا تھا کہ محمد حنفیہ زمین پر گر پڑے, بے ہوشی کے عالم میں ہے. حج سے گھر سے افاقہ ہوا, افاقہ ہونے کے بعد ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں, اے بیٹا علی ابن حسین بتاؤ میرے آقا کا کیا عالم ہوا, کیسے شہید ہوئے. ابھی شہادت بیان کرتے ہی کہ پھر محمد حنفیہ پھر سے ایک مرتبہ غش پہ چلے گئے. یہ کیفیت جب محمد حنفیہ کی تھی تو ذرا ان ماؤں کی کیفیت کو اندازہ کیجئے. مدینے میں ایک مسافر آیا, وہ نہیں جانتا تھا بنی ہاشم کے محلے کو, وہ اپنے اونٹ پر سوار تھا.
चलता चलता महल्ले बनी हाशिम की गलियों में चला गया। कहता है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ा था कि मेरे ऊंट ने आगे चलना बंद कर दिया। मैं घबरा गया कि ये क्या माजरा है। मैंने कोशिश की ऊंट को आगे बढ़ाने की, ऊंट आगे नहीं बढ़ता था, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मैं उतर आया ऊंट से, मैंने तलाश करना शुरू किया क्या सबब है कि मेरा ऊंट आगे नहीं बढ़ रहा है। मैंने पता किया, और जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि ये इमाम किसका घर है। पूछा ये किसका घर है, बताया गया इमाम हुसैन का घर है, जो अब इसमें नहीं रहते वो शहीद हो चुके हैं। कहा अच्छा, लेकिन ये रोने की आवाज किसकी आ रही है। कहा कि उम्मे लैला है जो अकबर के लिए रो रही है। अरे अब जिंदगी भर ज़ैनब रोएगी, जिंदगी भर रबाब रोती रहेगी, और यही हाल करबला का जारी हो सर। मातम हुसैन।